صرف ملائیشین علماء وہاں بیان کرتے ہیں. تو میں کہا پھر تو گل ہی مک گئی، چھڈو. کہا جی نہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور اس کا پروسیس 1 مہینہ ہوتا ہے. میں کہ پھر کی لوڈ کر دیں، دیا ہم نے تو ہفتے بعد چلے جانا. انہوں نے توکل اللہ دے دیا. پتہ نہیں وزیر کے دل میں اللہ نے ڈالتا تو اللہ ہی ہے. اس نے کہا مجھے اس آدمی کی سی وی بھیجو جس کی درخواست تم نے دی ہے. ویکیپیڈیا سے جو کچھ بھی میرا بایو ڈاٹا تھا وہ اس کو بھیج دیا. اس نے پڑھا تو ایک چیز جس سے وہ متاثر ہوا کہ پچھلے 12 سال سے 500 جو مشہور ملت اسلامیہ کی شخصیات ہیں جی، ان میں میرا نام مسلسل آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے بیٹا جی، بے شک. میں تو جانتا بھی نہیں کون یہ نام بناتا ہے، کون کرتا ہے. تو اس بات سے متاثر ہو گیا کہ یہ کون عالم ہے جو 12 سال سے مسلسل 500 میں آ رہا ہے. اللہ. ان کا میں اس کا بیان کی اجازت دیتا ہوں اپنے بہاو پر جی. ہم نے کبھی کسی غیر ملائی کا بیان نہیں کرایا، لیکن انہوں نے درخواست کی تھی ڈائریکٹ اردو میں. کہ نہیں، ساتھ ملائی میں ترجمہ ہوگا. میں چاہتا ہوں اس آدمی کو میری عوام بھی سنے اور میں بھی سنوں گا، بیان میں بیٹھوں گا. اس طرح وہ طے ہو گیا. ہم جب ملنے گئے، آپ بھی ساتھ تھے، انہوں نے بہت بڑا پروٹوکول دیا. عربی بھی جانتے تھے تو بات چیت آسان ہو گئی میری ان کے ساتھ. تو بیان میں وہ ایسے میرے سامنے بیٹھے تھے. 1 گھنٹہ میں نے اردو میں کیا، 1 گھنٹہ ملائی میں ہوا. 2 گھنٹے وزیر ہو کے ویسے بیٹھا رہا اور وہ قلم اور ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس میں نوٹس بھی لیتا رہا. بیان کے بعد وہ پیچھے کمرہ تھا، جلدی سے وہاں لے گیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں آج تک ایسا بیان کبھی نہیں سنا. اور خاص طور پر جو آپ نے اللہ کے نبی کا نسب بیان کیا ہے، یہ میرے لیے زندگی کی سب سے انوکھی اور خوبصورت اضافہ تھا میرے علم میں. یہ تو میں بہت شکر گزار ہوں. تو پھر جب ہم نکلے تو آپ نے دیکھا کیسے وہاں نعرے لگے اور کیسے لوگ پڑے. تو مجھے پھر وہ سارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ عروج سے زوال مجھے اللہ نے دکھا دیا دھلتا ہوا کہ یہ دیکھو کیسے اللہ دھو رہا ہے. اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے فخر سے بچائے. میں تو ایک نطفہ منی ہوں، کل کو ایک مردار جثہ ہوں، درمیان میں پیشاب پخانہ بھرے ہوئے ہوں. ہاں اللہ راضی ہو گیا تو میں بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ ناراض ہو گیا تو میں جانور سے بھی بدتر ہوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے درخواست دے دی کہ جی اردو میں ڈائریکٹ کی اجازت ہو جائے. تو ان 2 مسجدوں میں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، ترکی ماڈل تھا، بہت جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اس کی انہوں نے فوراً اجازت دے دی اور اس دن بھی مجمع اتنا بھر گیا، عورتیں، مرد، ملائی نوجوان، ان کے لیے الگ ترجمہ ہو رہا تھا، ملائی مستورات ترجمہ ہو رہا تھا. اور بیان کے بعد بھی پھر بڑی مشکل سے ہم نکلے اور اس کے 2 دن بعد سرکاری طور پر آفیشلی اشتہار آ گیا. میں تو وہ صبح چلا گیا تھا، 2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی وہاں جہاں اگست میں رائمنڈ کی شورا کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں میں بیان کرنے گیا تھا. واپس آیا تو میں نے اشتہار دیکھا کہ وزیر اعظم انوائٹڈ طارق جمیل، ایک طرف وزیر کا فوٹو، درمیان میں وزیر اعظم کا، ساتھ میرا فوٹو. تو پھر یہ تیسرا بیان وزیر اعظم کی مسجد میں ہوا جو ان کے ڈائریکٹ انڈر تھی جی، اور ان کے اسمبلی ہال کے ساتھ ہی تھی. وہ بہت ہی خوبصورت سی. پھر وہ وزیر اعظم ایسے آئے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور، قومی لباس، اور وہ اتنا مالدار ملک ہے، کوئی قرضہ نہیں اس کے اوپر، اور
تو وہی ملائشین ٹوپی، چولی، پجامہ، اس کے اوپر چادر باندھی ہوئی، پیور قومی لباس میں ملبوس تھے. قومی وزیر مذہبی امور بھی، باقی جتنا سب، یعنی وہاں 49% غیر مسلم ہیں اور 51% مسلم ہیں. اس ماحول میں ہر مسلمان لڑکی کے سر پہ سکارف ہوگا. یہ پکی نشانی ہے بچی کے مسلمان. نیچے ٹراؤزر ہوتا ہے، ان کا لباس ہے، سر پہ سکارف ہوگا. اور پھر وہاں پونا گھنٹہ بیان ہوا، 20-25 منٹ اردو میں اور ایسے ہی 20-25 منٹ ملائی میں. انہوں نے اپنے ملک کے سارے بڑے علماء بلائے تھے. وزیر اعظم میرے اس طرف بیٹھے تھے، تو وہ سارا میرا بیان سن رہے تھے. اور پھر نماز میں وہ میرے برابر کھڑے ہوئے. نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر سٹیج پر لے گئے اور مجھے بٹھایا. پہلے مجھے بٹھایا، پھر خود بیٹھے، پھر ان کا جو وزیر تھا وہ بٹھایا، پھر انہوں نے 3-4 کرسیاں لگوا کے جو ان میں بڑے بزرگ علماء تھے ان کو اوپر بلایا. پھر پہلے اس نے خود ملائی میں بات کی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، شکریہ کا مضمون تھا وہ. پھر ایک عالم نے سے انہوں نے بیان کروایا مختصر، پھر ایک نے دعا کروائی وہ بھی مختصر. جب ہم نیچے اترے تو لوگوں نے میرے اوپر رش کیا، تو وزیر اعظم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جیسے یہاں یہ نہیں شاگرد میرے گارڈز ہیں جی، میرے پکڑ لیتے ہیں مجمع سے نکالنے کے لیے. وہ مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا اوپر. تو تھوڑی دور گئے تو پھر وہ ایک پولیس افسر نے میرا ہاتھ چھڑا کر وزیر اعظم سے خود پکڑ لیا. میں سمجھا یہ جو سیکیورٹی ہے نا اس کا انچارج ہے، جو پی ایم کی سیکورٹی، انور عظیم کی سیکیورٹی تھی. میں نے کہا اس کا یہ انچارج ہے. وردی میں تھا. بڑی مشکل سے ہم دھکے کھاتے ہوئے باہر نکلے. تو پھر میں ان کے پروٹوکول میں پہلے ان کو میں نے جا کے گاڑی میں بٹھایا. وہ بٹھا کے تسلی کر کے میں واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا. 2 منٹ بعد وہ پھر میری گاڑی کے پاس پہنچ کے ناک کر رہا تھا. یعنی شیشہ نیچے گیا. میں نے کہا سر واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا سر؟ کہا میں دیکھنے آیا ہوں تم آرام سے بیٹھ گئے ہو کہ نہیں. پھر تعارف کرایا کہ یہ پولیس والا جو ہے یہ ہمارا آئی جی پولیس. آئی جی پولیس ہو کر اس نے سپاہی کی طرح میرا ہاتھ پکڑے 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 میری گاڑی تک مجھے پہنچایا. اور پھر فل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہیوی بائکس اور پولیس کی گاڑیاں، جیسے کوئی اسٹیٹ کا نہیں ہوتا ہیڈ، اس کو جس طرح پروٹوکول دیتے ہیں. 1.25 گھنٹے کا سفر تھا وہاں سے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے. جی پورا پروٹوکول گھر چھوڑ کے ہمیں آیا. تو میں اس کو محض اللہ کی قدرت سمجھتا ہوں. کوئی اس کی لاجک مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. یہ صرف میرے اللہ نے کر کے دکھایا کہ ہوئی باتیں اثر کرتی ہیں. جی تو جس طرح لوگوں نے زبانیں دراز کی اور جس طرح وہ بولے، میں نے تو کسی کو جواب نہ دینا ہوتا نہ دیا، لیکن میرا اللہ نے خود کفایت فرما دی. الیس اللہ بکاف عبدہ، اس آیت کو میں نے وہاں دیکھا. ایک پاکستانی عام شہری ہے اور وہ پہلی دفعہ ملائی